بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کے سبق میں ہم نسبت اندماجیہ اور غیر اندماجیہ کی وضاحت کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ جملہ تامہ میں نسبت جو ہے وہ غیر اندماجیہ ہوتی ہے، اور جملہ ناقصہ میں جو نسبت ہے وہ اندماجیہ ہوتی ہے۔ تو آج اس حوالے سے مزید وضاحت شامل کرتے ہیں اور کچھ مثالوں کی روشنی میں ان دو نسبتوں کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةٍ غَيْرِ اندماجية يبقى فيها الطرفان متميز أحدهما عن الآخر ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ اندماجية والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية. یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ جملے کی جو حیت ہوتی ہے در حقیقت اس کا کردار ہوتا ہے جملے کے تام اور ناقص ہونے میں۔ بس تامہ اور ناقصہ کا معیار جملے کی حیت ہے، اور اسی حیت سے دو قسم کی نسبتیں پھوٹتی ہیں۔ ایک نسبت غیر اندماجیہ پھوٹتی ہے جو جملات تامہ میں ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ نسبت اندماجیہ حیت سے پھوٹتی ہے جو جملات ناقصہ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ جملات تامہ اور ناقصہ میں فرق کی بنیادی وجہ بھی یہی ربط کی کیفیت ہے، یہی حیت ہے جو ربط کی کیفیت کو ایجاد کرتی ہے، اور در حقیقت ربط کی کیفیت کا فرق ہے جو کیا کرتا ہے، جملے کو تام بناتا ہے یا ناقص بناتا ہے۔ یعنی حیت کا فرق ہے جو جملوں کو تام اور ناقص بناتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نسبت اندماجیہ اور غیر اندماجیہ کے بارے میں مزید کچھ وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ اندماج ہے کیا؟ لغت میں اندماج کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری میں گھس کر چھپ جانا۔ اندمج فی الشیء ای دخل فیہ وتستر، کسی بھی چیز میں دوسری چیز کا مندمج ہو جانا یعنی اس میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ مثلا کوئی شخص کسی غار میں چھپ گیا تو ہم کہیں گے یہ اندمج فیہ۔ کہیں بھی اندر جا کے کسی جگہ پہ روپوش ہو جانا، اس کو اندماج کہا جاتا ہے۔ تو نسبت اندماجیہ یہیں سے نکلی ہے، یعنی ایسی نسبت جو کیا ہو، جو جا کے چھپ جائے یعنی ظاہر نہ ہو۔ اب جب کلام کو مبہم رکھتے ہیں تب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادمجہ یعنی جب کلام کو مبہم رکھتے ہیں، ابہام رکھتے ہیں، اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں سطر کا عنصر ہے، اس میں روپوش ہونے کا عنصر موجود ہے، اس میں ابہام کا عنصر موجود ہے، اس میں ایک چیز کو دوسرے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جانے کا عنصر موجود ہے۔ یہ سارے عناصر ہیں جو اندماج کو تشکیل دیتے ہیں۔ بس یہ لغوی تعلق ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم پہلے بھی نسبت اندماجیہ کو گزشتہ سبق میں بیان کر چکے تھے
کہ جہاں وصف اور موصوف مل کر ایک مفہوم کو تشکیل دیتے ہیں اور خاص فرد کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی طبیعت کے جو کلیت ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے حصہ خاصہ جو اصولیوں کی اصطلاح ہے اس میں مخصوص کر دیتے ہیں۔ حصہ خاصہ کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے، یعنی طبیعت کے اندر جو عموم پایا جاتا ہے اس کو ہٹا کے اس کو خاص افراد کی طرف لے آتے ہیں۔ مثلا الانسان کا لفظ عام ہے، تمام انسانوں کو شامل ہے، لیکن جب الانسان العالم کہتے ہیں تو دیگر لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب الانسان المتکلم کہتے ہیں تو وہاں پہ دیگر جو غیر متکلم لوگ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، یا الانسان المعلم کہتے ہیں تو جو معلم نہیں ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حصہ خاصہ۔ لیکن وصف اور موصوف مل کر مفہوم واحد کو تشکیل دیتے ہیں، گویا کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ نسبت جو اندماجی ہے، یعنی کہ ان وصف اور موصوف آپس میں گھس گئے ہیں، وصف اندر چلی گئی ہے موصوف کے، اور انہوں نے کسی دوسری چیز کو تشکیل نہیں دیا، بلکہ انسان جو کہ متکلم ہے یہ کیا ہے، وہی انسان ہے جو کلام کر رہا ہے، اور ان دونوں کو کے اندر جو نسبت پائی جاتی ہے وہ اندماجی ہے، اور وہ باہم کیا ہو چکی ہے، مندمج ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر جا چکی ہے اور وہ اندر جا کے اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ تو بس اس کو ہم کہیں گے نسبت اندماجیہ۔ مثلا جیسے میں نے مثال دے دی تھی الانسان العالم یا المحیط الہادے، یعنی اقیانوس آرام، پیسیفک اوشن، تو یہ کیا ہے، یہ صفات ہیں جو موصوف کے اندر ہیں، یعنی آرام ہونے کی جو صفت ہے یہ اس سمندر کے اندر موجود ہے اور یہ اسی کے اندر جا کے مکس ہو چکی ہے۔ اسی طرح عالم کی صفت جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور یہ یہاں پہ جملے میں جو تعلق ہے، جو جملے کے درمیان وصف اور موصوف کا تعلق بنایا گیا ہے، اس کے اندر جو تعلق اور رابطہ قائم ہوا ہے، اس میں دوئیت کا تصور نہیں دیا گیا بلکہ ایک ہونے کا تصور موجود ہے۔ بس ایک ہونے کے تصور کو ہم اندماج کہیں گے۔ دوسری طرف سے ہمارے غیر اندماجیہ نسبت ہے، وہ کہاں ہوتی ہے، جہاں دو چیزوں کے درمیان نسبت، رابطہ، ناطہ، تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے باوجود کیا ہے، دوئیت باقی رہتی ہے۔ دو چیزوں کے درمیان دو ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں زید عالم، زید اور علم دو علیحدہ علیحدہ کیا ہے، وجود ہیں، ایک مثلا جوہری وجود ہے، ایک عرضی ہے، علم عرضی ہے، زید کیا ہے، جوہری ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، زید کے درمیان اور عالم کے درمیان کیا ہے، نسبت ہے۔ تو دو چیزوں کو مستقل فرض کیا گیا ہے، ایک زید ہے اور ایک علم ہے، اور اس علم کو جب نسبت دی زید کی طرف تو زید بن گیا عالم۔ یہاں پہ دو چیزیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید اور قیام دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، دونوں کو نسبت دی گئی ہے۔ بس یہ اصل میں نسبتیں کیا ہے، جملے کی حیت سے نکل رہی ہیں۔ جب جملے کے اندر وصف اور موصوف ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا، نسبت اندماجی بن جائے گی۔ اگر جملہ مبتدا اور خبر ہو تو نسبت کیا بن جائے گی، غیر اندماجی بن جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جملے میں دو نسبتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کیا ایک جملے میں اندماجیہ بھی ہو اور غیر اندماجیہ بھی ہو، یہ کیا مانعۃ الجمع ہے یا نہیں، قابل جمع ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جملے میں اندماجیہ نسبت بھی ہو اور غیر اندماجیہ نسبت بھی ہو۔ جی بالکل، ضرور ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سے جملات ایسے ہیں جس میں وصف اور موصوف مل کر مبتدا بنتے ہیں، اور اسی طرح خود جملے مل کر جو ہے وہ خبر بنتے ہیں، تو وصف اور موصوف خود مل کر مبتدا بھی بن سکتے ہیں۔ مثال المفید العالم مدرس، المفید العالم یہاں پہ وصف اور موصوف ہیں، المفید موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، یہاں پہ یہ نسبت اندماجیہ ہے، مفید اور عالم کے درمیان اندماجی نسبت ہے۔
جبکہ المفید العالم اور مدرس کے درمیان غیر اندماجی نسبت ہے، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر ہے، پس ایک ہی جملے میں دو نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ مبتدا اور خبر کی جو نسبت ہے یہ غیر اندماجی ہے، اس لیے کہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں فرض کی گئی ہیں پھر ان کو نسبت دی گئی ہے، لیکن جو جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں مندمج ہو جائیں کہ قابل تفکیک نہ ہوں، وہ کیا ہے؟ اندماجی نسبت ہے، جیسے کہ وصف اور موصوف کے درمیان ہوتی ہے۔ بحث کے خاتمے سے پہلے ایک نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ مجھے معالم جدیدہ جو شہید نے یہ کتاب لکھی تھی، اور فرمایا بھی تھا کہ طلاب کو گاہے بگاہے اس کی طرف رجوع دینا چاہیے، اور اس کو اس کے مثلا اس کی تفصیل و طول کے طور پر دیکھنا چاہیے حلقہ اولیٰ کے لیے۔ تو اس بحث میں ایک مثبت جو نقطہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ شہید نے جملہ تامہ اور ناقصہ میں جو نسبت اندماجیہ اور غیر اندماجیہ کی ایک بغرنج اصطلاح جو ہے جو علماء کے ہاں موجود ہے اس کو استفادہ کیا، وہاں پہ نہیں کیا۔ وہاں پہ انہوں نے ربط تام اور ربط ناقص کی اصطلاح استعمال کی، کہا کہ جملہ تامہ میں ربط تام موجود ہوتا ہے، یعنی ربط کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تام و تمام ہوتا ہے، جس میں سکوت صحیح ہوتا ہے، اور جملہ ناقصہ میں جو ربط دیا جاتا ہے وہ ربط ناقص ہوتا ہے، اور اس ربط ناقص کی وجہ سے جملہ ناقص ہو جاتا ہے اور اس پر سکوت صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ مخاطب ابھی مطمئن نہیں ہوتا اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ آپ جملے کو مکمل کریں۔ بہرحال اندماجیہ اور غیر اندماجیہ کا دوسرا نام آپ ربط ناقص اور ربط تام بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ آسان بھی ہے۔ یہ چیدہ نکات تھے جو بیان کر دیے، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةٍ غَيْرِ اندماجیۃ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ جملہ ناقصہ نسبت اندماجیہ پر مشتمل ہوتا ہے، اب جملہ تامہ کی بات ہو رہی ہے۔ جملہ تامہ نسبت غیر اندماجی پر مشتمل ہوتا ہے۔ نسبت غیر اندماجی کون سی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یبقى فیہا الطرفان متمیز احدہما عن الاخر، دو طرفیں وہاں پہ باقی رہتی ہیں، اس طرح سے باقی رہتی ہیں کہ جس میں ایک طرف دوسرے سے متمیز ہو سکتی ہے، قابل جدائی ہو سکتی ہے، یعنی دو طرفیں جن کے درمیان نسبت ہے وہ ابھی تک بھی دو ہی ہیں، یعنی ان کے اندر دوئیت باقی ہے۔ وَيَكُونُ أَمَامَ الذِّهْنِ شَيْئَانِ، ذہن کے سامنے دو چیزیں موجود ہیں، ہاں بَيْنَهُمَا ارتباط، دو چیزیں ہیں لیکن مستقل نہیں ہیں، ان کے درمیان ارتباط موجود ہے، ربط کی کیفیت موجود ہے، لیکن ایسا ربط جو ان دونوں کو دو رکھتا ہے، ایک میں نہیں بدلتا۔ کالمبتدئی والخبری، جیسا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس میں دوئیت کیا ہوتی ہے؟ ذہن میں باقی رہتی ہے، ذہن دو الگ الگ چیزیں تصور کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ ان کو نسبت دیتا ہے دوسرے کی طرف۔ اب فرماتے ہیں کہ کیا ایک جملے میں دو نسبتیں ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی، وقد تشتمل الجملۃ الواحدۃ علی نسب اندماجیۃ وغیر اندماجیۃ، کبھی کبھار ایک جملہ نسب اندماجی اور غیر اندماجی دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، کما فی قولنا المفید العالم مدرس، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مفید جو کہ عالم ہے وہ مدرس ہے، تدریس کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فَإِنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْمَوْصُوفِ الْمُبْتَدَإِ اندماجیۃ، نسبت جو کہ وصف اور موصوف کے درمیان ہے جو کہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، یعنی المفید موصوف بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، اور المفید اور عالم کے درمیان جو نسبت ہے یہ کیا ہے؟ اندماجی ہے، کیونکہ یہ ان کے اندر دوئیت نہیں ہے۔ مفید اور عالم کو ذہن میں ایک
ایک کا فرض کیا گیا ہے اور مدرس کو اس کے اوپر بار کیا گیا ہے، اس کے اوپر جوڑا گیا ہے، یعنی علیحدہ سے جوڑا گیا ہے۔ تو بس المفید العالم ایک اکائی ہے، مدرسن دوسری اکائی ہے، اس جملے کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ اندماجية والنسبة بين المبتدأ والخبر غیر اندماجیة، یہ اس نسبت کا عطف ہو رہا ہے اس نسبت کے اوپر۔ تو یہ جو پہلی نسبت ہے جو وصف اور موصوف کے درمیان ہے یہ تو اندماجی ہے، لیکن جو نسبت مبتدا اور خبر کے درمیان ہے یہ غیر اندماجی ہے، کیونکہ یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ المفید العالم ایک موجود کے طور پر، ایک اکائی کے طور پر، اور مدرسون ایک علیحدہ اکائی کے طور پر اس کے اوپر اس کو بار کیا گیا ہے، اس کو نسبت دی گئی ہے، اس کے اندر ربط قائم کیا گیا ہے۔ وَتَمَامِيَّةُ الْجُمْلَةِ نَشَأَتْ مِنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى النِّسْبَةِ الثَّانِيَةِ، اب جملے کے اندر جو تمامیت آئی ہے، یعنی جو اس کے اندر تامہ ہونے کی صفت آئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ کہتے ہیں وہ اندماجی کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ غیر اندماجی کی وجہ سے آئی ہے۔ نشأت من اشتمالها علی النسبۃ الثانیہ، وہ یہاں سے آئی ہے کہ کیونکہ وہ نسبت ثانیہ پر مشتمل ہے جو کہ غیر اندماجی ہے۔ بس ایک جملہ اندماجی اور غیر اندماجیہ دونوں نسبتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد مبتدا ہے، رسول اللہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہاں پہ جس طرح المفید العالم ہے وہاں پہ بھی محمد، یہاں برعکس ہے، مثلا مبتدا میں اندماجی نسبت ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ خبر میں اندماجی نسبت ہے۔ خبر وہاں پہ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہے تو ان کے درمیان اندماجی نسبت ہے، اور یہاں پہ مبتدا میں اندماجی نسبت ہے۔ یا مثلا اللہ خالق کل شیء، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مبتدا میں جو مبتدا خالص ہے اور خبر میں کیا ہے؟ اندماجی نسبت ہے۔ خالق کل شیء خود جو مضاف مضاف الیہ ہے ان کے درمیان اندماجی نسبت ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان پھر ملا کے غیر اندماجی نسبت بنے گی۔ بہرحال مثالیں بہت ہیں، بہت سے جملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نسبتیں اندماجی بھی ہوتی ہیں، غیر اندماجی بھی ہوتی ہیں۔ ہاں ان کے اندر جو تامہ ہونے کی صفت ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اسی نسبت ثانیہ سے، یعنی غیر اندماجیہ سے آتی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جملہ تامہ اور ناقصہ میں فرق کی بنیادی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بتایا کہ اصل فرق جو ہے وہ حیت کا ہوتا ہے اور ربط کی کیفیت کا ہوتا ہے، کیونکہ جملے کا کام معنی اسمی کے درمیان ربط ایجاد کرنا ہے، اور یہ ربط جو جملے کے اندر ایجاد ہوتا ہے معنی اسمی کے درمیان، یہ حیت جملہ ہوتی ہے۔ اس حیت کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل جو ہے وہ اندماجی شکل ہے، ایک غیر اندماجی شکل ہے۔ جو اندماجی شکل ہے وہ جملہ ناقص کو تشکیل دیتی ہے، اور جو غیر اندماجی شکل ہے وہ جملہ تام کو تشکیل دیتی ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ ایک جملے میں دو نسبتیں ممکن ہیں، دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، اندماجیہ بھی اور غیر اندماجیہ بھی، جیسا کہ مثال دی کہ المفید العالم مدرسن، المفید العالم یہ اندماجی نسبت ہے اور مدرسن یہ غیر اندماجی نسبت ہے، اور جملہ اسی دوسری نسبت کی وجہ سے تام ہوگا کیونکہ یہ مبتدا اور خبر مل کر اس کو تمام کریں گے۔ اور آخری نقطہ ہم نے کتاب معالم سے بتایا کہ شہید نے جو ربط تام ہے اور ربط ناقص ہے اس کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور بتایا ہے کہ غیر اندماجی وہی ربط تام ہی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا ربط کہ جو تام و تمام ہوتا ہے یہ وہی غیر اندماجی نسبت ہے، اور ربط ناقص وہ ہوتا ہے کہ جو اندماجی نسبت ہے۔ پس ربط تام اور ربط ناقص کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہ آسان تر ہے اندماجی اور غیر اندماجی سے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔